السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ وزیر اعظم عمران خان کی منصوبہ بندی جو پارٹی میں بغاوت کو کچلنے کے لیے تھی، اس پر پانی پھیر دیا گیا ہے، اور یہ پانی کسی اور نے نہیں، پاکستان کے ایک آئینی ادارے الیکشن کمیشن نے پھیرا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان مسلسل اس بات سے ڈرے ہوئے تھے کہ ان کی جماعت پی ٹی آئی کے اندر سینٹ کے انتخابات میں بغاوت ہو سکتی ہے۔ ان کے ارکان ان کے ہاتھ میں نہیں رہیں گے، وہ جیسے ہوتے ہیں چوزے ٹوکری میں، وہاں سے پھدک کر نکل جاتے ہیں۔ کہا تو مینڈک جاتا ہے، لیکن سیاستدانوں کے لیے مینڈک کہنا، الیکٹڈ لوگوں کے لیے مینڈک کہنا اچھا نہیں۔ کہا وہ تو مینڈکوں کے لیے ہے کہ وہ تھالی میں پڑے ہوتے ہیں مینڈک، اور ٹوکرے میں تو وہ پھدک کے نکل جاتے ہیں، اور وہ بندہ بار بار ڈالتا ہے اور وہ پھر اچھل کے باہر چلے جاتے ہیں۔ تو بہرحال میں چوزے کہہ رہا ہوں۔ تو عمران خان صاحب کو یہ خطرہ تھا، یہ خطرہ ہے کہ وہ جو ان کے پاس اکثریت ہے ارکان کی، یا جو پی ٹی آئی کے الیکٹڈ لوگ ہیں، الیکٹرل کالج جو ہے سینٹ کا، جس میں قومی اسمبلی اور چاروں صوبائی اسمبلیاں شامل ہیں، وہ ان سے بغاوت کر سکتے ہیں، وہ ان کے امیدواروں کو ووٹ نہیں دے سکتے۔ لہٰذا عمران خان صاحب نے سینٹ کے انتخابات شو آف ہینڈ کے ذریعے یا اوپن بیلٹ کے ذریعے کروانے کا فیصلہ کیا کابینہ نے، اور اس فیصلے کے لیے ایک صدارتی ریفرنس بھیجا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جس پر سپریم کورٹ نے تمام جو ہیں الیکٹرل کالج یا تمام صوبے اکائیاں جو ہیں وفاق پاکستان کی، جن کی بیسیکلی سینٹ جن کا نمائندہ ایوان ہوتا ہے اکائیوں کا، تو وہاں سے رائے لی۔ تو جہاں جہاں پی ٹی آئی کی حکومت تھی، وہاں سے جواب آیا کہ جناب بالکل اوپن بیلٹ کے ذریعے یا شو آف ہینڈ کے ذریعے ہونا چاہیے، اور یہ بہترین طریقہ ہے، جس کا ووٹ ہے، جس جماعت کا، جس کا مینڈیٹ ہے، اس کی طرف جانا چاہیے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے جواب الیکشن جمع کروایا گیا اپنا سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ لیکن کل جو الیکشن کمیشن کا جواب آیا، وہ اوس پڑ گئی ارمانوں پر عمران خان صاحب کے۔ ان دنوں ویسے بھی سردیاں ہیں، اور آپ باہر نکلیں گے، صبح صبح اٹھیں گے تو ہر چیز مرجھائی ہوئی نظر آتی ہے، چاہے وہ درخت کے پتے ہوں، چاہے وہ گھاس ہو، چاہے وہ پھول ہوں، چاہے جو بھی ہو، جو چیز ہو، تو وہ ارمانوں پہ وہ اوس پڑ جاتی ہے، تو ہر چیز جو ہے وہ بیٹھ جاتی ہے۔ تو عمران خان صاحب کے ارمانوں پہ بھی سردی کے ان دنوں میں الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ اوس ڈال دی ہے، کوہرا پڑ گیا ہے ارمانوں پر، اور خان صاحب جو ہیں وہ پریشانی کے عالم میں سر پکڑ کر بیٹھ گئے ہیں کہ اب وہ کیا کریں گے۔ وہ کہ ابھی صدارتی ریفرنس جو ہے وہ اس کا فیصلہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ سے آنا ہے، مگر کیونکہ ایک چیز جو جس ادارے نے الیکشن کروانا ہے، اس کا جب ایک جواب آ گیا کہ بھئی یہ آئینی ترمیم کے بغیر ممکن نہیں ہے، تو اس کے بعد بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہوگا کیا۔ بہرحال سپریم کورٹ ہے، اور ان کا فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے، تو وہ ابھی معاملہ آنا ہے۔ لیکن کیونکہ عمران خان صاحب بھی اتنے تو ان کو بھی پتہ ہے، اتنا فہم ان میں بھی ہے کہ اگر الیکشن کمیشن نے کہہ دیا ہے تو کیا فیصلہ ممکنہ طور پر آ سکتا ہے، تو اسی وجہ سے وہ پہلے سے گھبرا کر پریشان ہو کر بیٹھ گئے۔ اب یہ پریشانی، جیسے میں نے آغاز میں ہی کہہ دیا تھا، کہ خان صاحب کو فکر ہے، ڈر ہے کہ ان کے لوگ ان کے ساتھ بے وفائی کریں گے۔ اب اس ڈر کے پیچھے ایک وجہ ہے، وہ جو گزشتہ سینٹ انتخابات تھے، اس میں کے پی کے سے عمران خان صاحب کے کوئی 22 ارکان جو ہے وہ بک گئے تھے، انہوں نے وفاداری بدل لی تھی، یا اپنے ضمیر کی آواز میں کسی اور کو ووٹ دیا تھا۔ مطلب وہ ووٹ دینے والے کے پاس 100 تعویلیں ہوتی ہیں، 100 ریزنز ہوتے ہیں، تو سینٹ کے انتخابات میں عموماً ووٹ بکا کرتے ہیں، ایم پی ایز خاص طور پر۔ تو خان صاحب نے کہا کہ میرے ارکان جو ہیں بک گئے، تو اس کے بعد انہوں نے ان ارکان کو جو ہے وہ پارٹی سے نکال دیا تھا، یعنی دوبارہ جب تک ایم پی اے رہے وہ رہے، اس کے بعد ان کو دوبارہ ٹکٹ نہیں دیا، موقع نہیں دیا دوبارہ ایوان میں آنے کا۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ خان صاحب کی اپنی پلاننگ جو ہے وہ خان صاحب کو ڈرا رہی ہے۔ رات کو اٹھ کے ڈراؤنے خواب آ رہے ہیں خان صاحب کو، اور رات کو اٹھ کے خان صاحب پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب میں سینٹ کا الیکشن کیسے جیتوں گا۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ جناب پیپلز پارٹی نے سندھ میں، مسلم لیگ نون نے پنجاب میں اپنی صف بندی مکمل کر لی ہے، اور پنجاب میں جہاں پی ڈی ایم کا جو اتحاد ہے، جہاں پیپلز پارٹی کے 7 ووٹ ہیں، وہاں پر بھی ان 7 ووٹوں کو بھی وہ ضائع نہیں ہونے دیں گے، وہاں پر بھی ان کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے باتیں چل رہی ہیں۔ یعنی پیپلز پارٹی کوشش یہ کرے گی کہ پنجاب سے مسلم لیگ نون کو اگر کچھ دے تو اس کے بدلے میں کچھ لے بھی صحیح۔ سینٹ کا ممکن ہے پنجاب سے پیپلز پارٹی کو سینٹ کا ایک بندہ مل جائے، سینیٹر منتخب کروانے کا موقع مل جائے،
اوورال کیونکہ قومی اسمبلی میں پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون کو سپورٹ کرنا ہے، وہاں پر بھی جو ہوں گے، تو کے پی کے میں بھی دونوں جماعتیں ایک دوسرے سے مل جائیں گی، تو کہیں نہ کہیں یہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کو سپورٹ کر کے اپنا جو ہے وہ ووٹ محفوظ رکھنے کے لیے انہوں نے صف بندی کر لی ہے۔ اب عمران خان صاحب کا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ سندھ میں ایم کیو ایم ان سے ناراض، جی ڈی اے ان سے ناراض، وہ جو پی ٹی آئی کے ارکانوں کے پی ٹی آئی میں سندھ میں 4-5 گروپس، پچھلے دنوں استعفیٰ آ گیا ان کا، سندھ کے جو اپوزیشن لیڈر تھے فردوس شمیم نقوی صاحب، ان کا استعفیٰ آ گیا، اب حلیم عادل شیخ صاحب کو بھی ہٹا دیا گیا اس سے پارلیمانی پارٹی کے عہدے سے، سربراہی سے، تو وہاں پر بھی کئی گروپ چل رہے ہیں۔ تو اب اس وجہ سے خان صاحب کو پریشانی لا کے کہ یار اگر یہ شو آف ہینڈ نہیں ہوتا تو پھر واٹ لگ جائے گی بھئی اپنی، پھر تو ہم پتہ نہیں کیا کتنے سینیٹرز منتخب کروا سکیں۔ اب یہ اس کے پیچھے کی کہانی، جو اصل کہانی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب پارٹی کے اندر سے کینڈیڈیٹس کم لا رہے ہیں، وہ جو باہر سے لوگ لائے ہیں نا خان صاحب، کوئی آئی ایم ایف کے نمائندے کے طور پہ مشہور ہے، کوئی کسی کی وجہ سے مشہور ہے، کوئی کہا جاتا ہے کہ خان صاحب کا اے ٹی ایم ہے، کوئی کچھ ہے، یہ کہا جاتا ہے، مطلب میں ان باتوں پہ زور نہیں دے رہا۔ سپوز حفیظ شیخ صاحب ہیں، وہ کہا جاتا ہے آئی ایم ایف کے نمائندے ہیں، تو خان صاحب حفیظ شیخ صاحب کو سینیٹر بنانا چاہتے ہیں، ان کو وفاقی وزیر تو بنا دیا اسی آس پہ کہ سینیٹر بنیں گے۔ شہباز گل صاحب وہ متحرک ہیں، پی ٹی آئی کے لوگوں کو خوف ہے کہ شہباز گل کو ٹکٹ ملا تو ہمارے اپنے لوگ جو ہیں وہ کہاں جائیں گے۔ اسی طرح شہزاد اکبر صاحب ہیں، اسی طرح فردوس عاشق اعوان صاحبہ ہیں، اسی طرح جتنے بھی غیر منتخب لوگ ہیں، جتنے بھی ٹیکنوکریٹس ہیں، وہ سارے کے سارے خان صاحب سینٹ کے ذریعے ایوان میں لانا چاہتے ہیں۔ اور پھر ہو یہ رہا ہے کہ پنجاب میں پی ٹی آئی کے اندر پہلے ہی 8-10 گروپ ہیں، تو پنجاب میں جو مسلم لیگ کاف ہے وہ الگ سے 7-8 ارکان کے اوپر ایک سینیٹر بنوانا چاہتی ہے کامل علی آغا کو، اور وہ جو ہیں جنوبی پنجاب محاذ والے وہ الگ سے پہلے سے ہی انہوں نے صف بندی کر لی ہے، انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹس الگ سے اپنا بتانا شروع کر دیا کہ ہمارے امیدوار اپنے ہوں گے۔ تو اب یہ ساری چیزیں، اب خان صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ میں جو کینڈیڈیٹ دوں اگر شو آف ہینڈ کے ذریعے ہوگا تو پھر وہ کینڈیڈیٹ منتخب ہو جائیں گے، اور اگر سیکرٹ بیلٹ ہوا جہاں جیسے سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے تو پھر عمران خان صاحب کو اپنی تھالی میں، اپنے اس میں ٹوکرے میں ایک بھی چوزا نظر نہیں آئے گا، پھر تو وہ سارے کے سارے اپنے اپنے حساب سے کریں گے، کیونکہ پی ٹی آئی کے ارکان تو بہت کم ہیں، باقی سارے تو صرف الیکٹ ہونے کے لیے پی ٹی آئی میں آئے تھے، کوئی کہاں سے آیا تھا کوئی کہاں سے آیا تھا، تو ان کے اور صوبائی اسمبلی کے ارکان جو ہوتے ہیں وہ اپنے گروپس بنا کر سینیٹر منتخب کرواتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کو کے پی کے میں ان کے پاس کچھ نہیں تھا، انہوں نے پچھلے الیکشنز میں سینیٹر بنوا لیے تھے وہاں سے، تو یہ وہ ڈر ہے خان صاحب کو کہ یار یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہوتا ہے تو میرے پاس تو پھر چیک رکھنے کا کوئی وہ نہیں ہوگا، اور پھر کہیں مطلب کوئی ایسا میکینزم نہیں ہوگا کہ میں وہ اپنے جو سینیٹر جو لانا چاہ رہے ہیں باہر سے، جس کو عرف عام میں پیراشوٹر کہا جاتا ہے، ان کو منتخب کروانا چاہتے ہیں، تو پھر وہ منتخب نہیں ہو سکتے۔ وہ نہ صرف منتخب نہیں ہو سکیں گے بلکہ کھل جائے گی پی ٹی آئی کی جو پی ٹی آئی کی جماعت ہے، تنظیم ہے، اور اس کے اندر جو ڈسپلن ہے عمران خان صاحب کا، وہ جو بطور قائد ایک فیصلہ ہے وہ پھر نہیں مانا جائے گا، تو وہ الگ سے سبکی ہوگی۔ تو اس لیے خان صاحب چاہ یہ رہے ہیں کہ شو آف ہینڈ کے ذریعے ہو، مگر اب الیکشن کمیشن کا جب معاملہ سامنے آ گیا ہے تو پھر اب لگ یہ رہا ہے کہ وہ جو مردم شماری کے لیے جن کے ساتھ ابھی کراچی میں ایم کیو ایم کے ساتھ معاہدہ کیا، ان کے ساتھ پیپلز پارٹی کے معاملات کسی حد تک بہتر ہو بھی رہے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو، خان صاحب کو ڈر ہے کہ وہ بھی ادھر چلے جائیں اور وہاں سے پی ٹی آئی کے لوگ بھی ٹوٹ کر ادھر کسی اور طرف نہ نکل پڑے، اور پھر آصف زرداری جو پیپلز پارٹی جو سندھ سے 7 ارکان جن کے ریٹائر ہوں گے، تو وہ پہلے ہی 8 تو کنفرم کر چکے ہیں کہ وہ جتوائیں گے، اور کہیں 9 یا 10 نہ کر لیں 11 میں سے، تو خان صاحب کو یہ ٹینشن ہے، اور سندھ کی ٹینشن کم ہے، خان صاحب کو اصل ٹینشن پنجاب کی ہے، جہاں سے وہ اپنے ان لوگوں کو منتخب کروانا چاہتے ہیں، اور پنجاب میں پی ٹی آئی کے اندر گروپ بندیاں بہت زیادہ ہیں، اور پی ٹی آئی کمزور بھی پنجاب میں بہت زیادہ ہے عثمان بزدار صاحب کی وجہ سے، کیونکہ ان کی گرپ نہیں ہے اور ارکان الگ سے ناراض ہیں۔ تو پہلا جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ارمانوں پہ پانی پھر چکا ہے، ابھی دیکھیں سپریم کورٹ میں فیصلہ کیا آتا ہے، لیکن پولیٹیکلی اس جو الیکشن کمیشن کا جواب ہے اس نے عمران خان صاحب کی
نیندیں اڑا دی ہیں سینٹ کے انتخابات کو لے کے. وہ تو یہ سوچ کر بیٹھے ہوئے تھے کہ سینٹ میں سادہ اکثریت ان کو مل جائے گی، مگر اگر شو آف ہینڈ کے ذریعے نہیں ہوتا تو پھر عمران خان صاحب شاید اپنی میجورٹی وہاں پر بنا پائیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.